میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی سے فرماتے فاطمہ تم حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام آپ کے دلوں کے قریب کرنے کے لیے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں جی، توجہ سے سنیے گا، دھیان لگا کے سنیے گا، میرے امام کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھتی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف ہے، میرے حضور کا پیارا شہر مدینہ پاک ہے۔ اس مدینے کی آبادی کے قریب میں ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، اس بستی میں ایک قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کا نام ہے بنو کلب۔ بنو کلب قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک سردار ہے، وہ سردار اتنا وجیح، اتنا خوبصورت، اتنا حسین کہ اس کا ناک نقشہ اتنا اچھا تھا کہ جو ایک بار دیکھتا تھا کئی بار دیکھنے کی آرزو رکھتا تھا، تمنا کرتا تھا، بہت خوبصورت تھا وہ سردار بنو کلب کا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے قبیلے کا بھی سردار، گاؤں کا سردار، بستی کا سردار، نام تھا اس کا دہیہ۔ کلبی آگے نام کے اس کے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسے کلبی کہا جاتا تھا، یعنی دہیہ کلبی۔ بہت خوبصورت انسان تھا، اس کے چہرے کی چمک ہی الگ، لوگ تذکرے کرتے تھے اس کے حسن و جمال، ذکر کیا جاتا تھا اس کے حسن کے بارے میں، گفتگو کرتے تھے لوگ اپنی محفلوں میں کہ کیا حسین انسان ہے، مگر جب میرے پیارے آقا صاحب حسن و جمال مصطفیٰ جان رحمت انیس الغریبین سجد المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو جہاں اس دہیہ کلبی کے حسن کا تذکرہ ہوتا تھا، اور جب میرے آقا کے جلوے پہنچے مدینہ پاک میں، تو جب میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے چھڑے، جب میرے آقا کے پرجمال چہرے کی باتیں ہونے لگی اور میرے نبی کا جب تذکرہ چھڑا، سبحان اللہ، تو یہ بات میرے نبی کے حسن و جمال کا ذکر اس بستی تک بھی گیا جس بستی کا سردار دہیہ کلبی تھا۔ اس کے کانوں میں جب میرے نبی کے حسن و جمال کی باتیں آئیں، تو یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کی تعریف سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ پہلے اسے دیکھا جائے، میں جس کا ذکر سن رہا ہوں۔ اسی لیے حکم ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر مرد کی بیجا تعریف نہ کرے جی۔ ایسے ہی عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی سہیلی یا کسی جاننے والی عورت کے حسن کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے، آج کل نادان بے وقوف لوگ بیویوں کے سامنے دوسرے مردوں کے حسن و جمال اور ان کی بہادری کے قصے خوب سجا سجا کے بیان کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسے لوگ مات کھا جاتے ہیں۔ کبھی نہیں اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف مت کیا کرو، منع ہے یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کی تعریف سنتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں بھی۔ جب میرے نبی کے حسن و جمال کا ذکر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا تذکرہ جب بنو کلب قبیلے کے اندر پہنچا، تو دہیہ کلبی کا دل چاہا کہ میں جس کی تعریف سن رہا ہوں اب میں مدینے جا کے ان کا جمال بھی دیکھ لوں، ان کے چہرے پرضیاء کی زیارت کر لوں۔
میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جاؤں. وہ آئے دیکھنے کے لیے مدینے میں تو مسجد نبوی شریف کے قریب میں ایک انجمن سجی ہے. صحابہ ستاروں کی مانند جلوہ گر ہیں. انہی ستاروں کے بیچ میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ چاند کی طرح تشریف فرما. تھوڑا سا یہ تھوڑا آواز پکڑنے لگا ہے نا، اس سے آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تھوڑا یہ آواز تھوڑا سا کھول دیجئے تاکہ یہ توجہ ہے. وہ آئے جب دیکھنے کے لیے میرے آقا کے چہرے پاک میں نظر پڑی، خدا کی قسم ایسا لگا کہ دہیا قلبی میرے حضور کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن کی تعریف جس زبان میں کرنا چاہتے تھے اس کی تعریف بریلی کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کی ترجمانی اس طرح کر ڈالی ہے. اعلیٰ حضرت بولے وہ کمالے حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھوپ نہیں. اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے کبے نچے فسان میں بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جان. زندہ باد زندہ باد. گویا کہ ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. آئے دہیا قلبی جمال رسول پہ نظر پڑی تو دل دے بیٹھے. اے خود سپرد بھی کرتی، قدم ناز میں آئے میرے آقا کے قدم پاک میں بیٹھ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ اب قدموں میں آ گیا ہوں، میرے سرکار غلامی میں قبول فرما لیجیے. سرکار کلمہ پڑھا کر اپنا بنا لیجیے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، دہیا قلبی ہو گئے مسلمان. کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے دہیا قلبی. اب جب مسلمان ہوئے تو پھر عالم یہ تھا، تو پھر تو غلامی میں سرکار کی اتنے مگن رہنے لگے کہ دہیا قلبی میرے آقا کی بارگاہ میں پہروں بیٹھا کرتے تھے. خوب دیر تک میرے حضور کے دربار میں جلوہ گر میرے مصطفیٰ کا چہرہ سامنے، نگاہیں اٹھی ہیں میرے آقا کا جلوہ دیکھتے جا رہے ہیں. ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، پلک مارنا بھول جاتے تھے. دہیا قلبی بیٹھے دیدار کر رہے ہیں میرے نبی کا. یہ پہروں ہوتا تھا، گھنٹوں بیٹھتے تھے. دہیا قلبی آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، آپ سب جانتے ہو کہ آپ کسی آدمی کے پاس زیادہ بیٹھیے گا اس کے گھر زیادہ آنا جانا ہو، آپ کا زیادہ بیٹھیے تو آپ کو اس کے بچے آپ کو جاننے لگیں گے، آپ سے مانوس ہو جائیں گے، وہ آپ کے قریب بھی آنے لگیں گے. اللہ اکبر. دہیا قلبی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے. یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے میں حضرت امام حسین کا بچپنا تھا. چھوٹی سی عمر تھی حضرت امام حسین کی، بچے تھے حضرت امام علی مقام، اور اپنی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ پاک سے نکل کر سیدھے نانا جان کے پاس آ جاتے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، میں آپ کو بتا دوں حضرت فاطمہ کا گھر بھی حضور کے گھر کے پاس ہی تھا. ہاں، جہاں آج روضہ ہے میرے آقا کا، جہاں میرے حضور جلوہ کر رہے ہیں، آج میرے حضور کا روضہ پاک ہے، وہ میرے حضور کا حجرہ ہے. سرکار کا مکان وہی تھا، اسی مکان سے لگا ہوا حضرت مولا علی کا بھی گھر تھا، سیدہ فاطمہ کا بھی مکان تھا. اور جب سرکار تشریف فرما ہوتے تو حضرت امام حسین والدہ کی خدمت سے نکل کے آتے، حجرہ فاطمہ سے نکل کے آتے، نانا جان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، نانا جان کی گود میں آ جاتے. کبھی ایک زانوں پہ بیٹھتے، کبھی دوسرے زانوں پہ بیٹھتے. گود میں جب تک جی چاہا کھیلتے رہتے. من کرتا کبھی کبھی نانا جان کی ریش مبارک میں بھی ہاتھ ڈال دیتے، نانا جان کی داڑھی شریف سے کھیلتے. مگر میرے آقا کبھی اپنے شہزادے کو ڈانٹتے نہیں تھے، میرے حضور کبھی چلاتے نہیں تھے، جھڑکتے نہیں تھے. میرے سرکار، ارے میرے آقا شہزادے اپنے شہزادے کو ڈانٹیں گے کیا؟ میرے نبی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ میرے سرکار کبھی کبھی حضرت سیدہ فاطمہ کے دروازے سے گزرتے، امام علی مقام کے روبے کی آواز
میرے آقا کیا ڈانٹیں گے اپنے شہزادے؟ میرے حضور جھڑکتے نہیں جب تک دل کرتا امام حسین نبی پاک کی ریش مبارک سے کھیلتے رہتے، داڑھی شریف سے کھیلتے رہتے، اور پھر جب دل کرتا تو نانا جان کی گود چھوڑ دیتے، نانا جان کے کاندھے پہ بیٹھ جاتے، میرے سرکار کے دوش عنبری پہ سواری کرتے رہتے، زلف پاک سے کھیلتے، میرے نبی کی زلفوں سے کھیلتے رہتے۔ یہ عادت تھی حضرت امام عالی مقام کی۔ حضرت دہیہ کلبی بھی بیٹھے رہتے تھے وہیں سرکار کی بارگاہ میں، بہت بہت دیر تک بیٹھتے تھے، تو جب تک جی کرتا امام عالی مقام کا وہ نانا جان کی گود میں کھیلتے، پھر طبیعت چاہتی تو نانا جان کی گود سے اتر کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے دہیہ کلبی، ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے، ان کی گود میں کھیلتے رہتے، ان کی داڑھی سے بھی کھیلتے، ان کی ریش مبارک میں بھی ہاتھ ڈال دیتے، حضرت دہیہ کلبی کے کاندھے پہ بھی بیٹھ جاتے۔ اب یہاں روک کے ایک بات کہتا ہوں، حضرت دہیہ کلبی کی ایک عادت اور تھی، جب وہ اپنے گھر سے حضور کے پاس آنے کا ارادہ کرتے تھے نا تو ان کے کھجوروں کے باغ تھے، وہ پہلے اپنے باغ میں جاتے تھے، اس باغ میں سے پکی کھجوریں توڑتے اپنی جیب میں رکھ کے لاتے تھے۔ ادھر حضرت امام حسین ان کی گود میں کھیلتے، ان کی ریش مبارک سے کھیلتے، ان کی داڑھی سے کھیلتے، پھر ان کے کاندھے پہ چڑھ جاتے، ان کی زلفوں سے کھیلتے، اور پھر دہیہ کلبی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے، کھاتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے جاتے۔ گویا کہ عادت جیسی ہو گئی۔ یہ دہیہ کلبی جو شخص کا میں نام لے رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنے مقبول صحابی تھے، اندازہ لگائیے گا اس بات سے۔ ایک فرشتے کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت جبریل امین، اللہ سنا ہے نا؟ حضرت ارے بیٹا بیٹھ جاؤ، جبریل امین نام سنا ہے فرشتے کا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کون ہے یہ؟ تمام فرشتوں کے، اور یہ فرشتے ہیں اللہ کی نوری مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قدرت دی ہے کہ یہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، جو صورت چاہیں اختیار کر لیں۔ یہی جبریل امین یہ اللہ کا وہ مقرب فرشتہ ہے جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا رہا، اللہ کا کلام لے کے آتا رہا۔ میرے نبی کے پاس بھی یہی جبریل امین بارہا قرآن پاک لے کے آتے رہے، وحی الہی لے کے آتے رہے، اور تو یہ اپنی صورت میں بہت کم آئے، ایک بار یا دو بار اپنی اصلی شکل میں آئے حضور کے پاس۔ پھر کس کی شکل میں آتے تھے؟ یہی جو میں نام بتا رہا تھا آپ کو، دہیہ کلبی، یہ نوری فرشتہ جبریل امین حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں زیادہ تر حضور کے پاس آتے تھے، زیادہ تر انہی کی شکل میں آتے تھے۔ اب ایک دن ہو گیا واقعہ، حضرت دہیہ کلبی پہروں بیٹھے رہتے تھے حضور کے پاس۔ آج اتفاق ایسا ہوا کہ دہیہ کلبی تو آئے نہیں، جبریل امین آ گئے۔ صورت تھی دہیہ کلبی کی، آ گئے حضور کے پاس بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی راز و نیاز کی حضور سے۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت امام حسین آ گئے، نہیں بولیں گے آ گئے حضرت امام حسین، اور آئے، آ کر جیسی عادت تھی نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے، کھیلتے رہے، نانا جان کی ریش مبارک سے کھیلے، کاندھے پہ چڑھے، زلف پاک سے کھیلے۔ جیسی عادت تھی کہ نانا کی گود چھوڑ کر دہیہ کلبی کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ بچہ کیا جانے کون ہے،
شکل تھی دہیا کلبی کی، بچے کو کیا معلوم؟ حضرت امام حسین نانا جان کی گود سے اترے، سامنے بیٹھے تھے جبریل امین، ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، جا کے بیٹھ گئے جبریل کی گود میں، کھیلتے رہے جب تک من کیا ایک زانوں پہ بیٹھے، جب تک من کیا دوسرے زانوں پہ، کھیلتے رہے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت جبریل امین کی بھی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، ان کی داڑھی سے بھی کھیلتے رہے، مگر جبریل امین نے بھی ڈانٹا نہیں۔ پھر جیسے کہ عادت تھی حضرت امام حسین کی کہ گود چھوڑ کر کاندھے پہ چڑھ جاتے تھے دہیا کلبی کی، اب حضرت امام حسین نے جبریل امین کی گود چھوڑ کر جب آگے بڑھنے کا ارادہ کیا کہ کاندھے پہ چڑھ جاؤں، تو میرے نبی نے اشارے سے اپنے شہزادے کو روکنا چاہا، نہ بیٹا حسین آگے مت بڑھنا، تم جنہیں دہیا کلبی سمجھ رہے ہو یہ دہیا کلبی نہیں، یہ تو جبریل امین ہے میرے آقا، یہ کہہ کے اپنے شہزادے کو روک دے، اس سے پہلے جبریل امین مچل گئے اور مچل کے بولے نا نا میرے آقا نا، حسین کو روکیے بات، سرکار حسین کو روکیے بات، حسین کو آگے بولنے دیجئے، آج حسین کو جبریل کے کاندھے پہ چڑھ جانے دیجئے، اس لیے کہ جبریل کا کاندھا اس کاندھے سے بہتر نہیں ہے جس کاندھے پہ جبریل سواری کرتا ہے، جس کاندھے پہ حسین سواری کرتا ہے اس کاندھے سے افضل جبریل کا کاندھا نہیں ہے میرے آقا۔ اگر آج حسین جبریل کے کاندھے پہ سواری کر لے تو جبریل کے کاندھے پہ لایا نہیں ہے، اس لیے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا جب حسین دہیا کلبی کی جیب میں ہاتھ ڈالے تو انہیں مدینے کے باغوں کی کھجوریں ملتی تھی، اور اگر آج حسین جبریل کے جیب میں ہاتھ ڈالے تو مدینے کے باغوں کی نہیں جنت کے باغات کے میوے ملتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید